دو مقام ایسے ہیں جہاں وقت گزارنا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں گزارنا چاہیے۔ فرمایا یا تو اللہ کے گھر مسجد میں اپنا وقت گزارو یا اپنے گھر میں اپنا وقت گزارو۔ دیکھیں مسلمان کا وقت بڑا قیمتی ہے، مسلمان کا وقت بڑا اہم ہے۔ مسلمان آج اتنا وقت کا ضیاع کر رہا ہے کہ یہ کھانے کے لیے کراچی سے حیدرآباد جاتا ہے، اتنا اس کے پاس فالتو وقت ہے، اور یہ کھانے کے لیے یہاں سے ہائی وے جاتا ہے اور کئی گھنٹے وہاں پر لگاتا ہے۔ یہ چائے کے لیے بیٹھتا ہے تو کئی گھنٹے تو چائے میں لگا دیتا ہے۔ مسلمان کا وقت قیمتی ہے۔ اور پھر خواتین ہماری، خاص کر خواتین بازاروں میں جاتی ہیں تو گھنٹوں لگاتی ہیں اور بازاروں میں اس کے بعد پھر اپنے گھروں کو آتی ہیں۔ یہ وقت کا ضیاع ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے بازار ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، بازار ضرورت پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ کہ ہم لوگ ضرورتیں پیدا کرتے ہیں۔ ایک عورت جاتی ہے بھائی وہ کچھ اور بھی ملے گا تو میں لے لوں گی، ضرورت پیدا کی جا رہی ہے۔ کہا بازار ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، ضرورت پیدا کرنے کی جگہ نہیں۔ ضرورتیں بس انسان اپنی ضرورت کے لیے جائے، پوری کر کے واپس آ جائے۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، آپ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں نجات لینی ہے تو بہترین اس کا حل اپنے گھر میں اپنا وقت گزارو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عروسی لباس تھا، ایک گھر میں ایک عروسی دلہن کا لباس ایک گھر میں تھا، اور فرماتی ہے جس گھر میں شادی ہوتی دلہن کے لیے لباس وہی لایا جاتا جو ایک گھر والوں کے پاس تھا پورے مدینہ میں۔ اور کہا کہ مدینہ کی بچیوں کی شادیاں جب بھی ہوئی وہ ایک لباس سارے گھروں میں پھرتا رہا، وہ ایک ہی لباس تھا۔ آج آپ دیکھیں نا شادیوں میں کتنی رسومات آ گئی کہ بھائی مائیوں کا لباس الگ ہو، مہندی کا لباس الگ ہو، بارات کا لباس الگ ہو، ولیمے کا لباس الگ ہو۔ اس طرح کی ہماری جو ہے وہ عیاشیاں اور اس طرح کی ہماری فضول خرچیاں اس وقت ہو چکی ہیں۔ اور پھر لباس پر فخر کیا جاتا ہے خواتین کہ میں نے اس تقریب میں یہ لباس پہنا تھا، اس تقریب میں یہ نہیں پہنوں گی، لوگ کیا کہیں گے۔ لباس پر فخر ہو رہا ہے اور پھر اس پر لاکھوں روپے لگائے جاتے ہیں جو کہ اسراف ہے۔ یہ اسراف کے اندر آتا ہے، لاکھوں روپے لباسوں پر لگائے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ساتھی نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک شادی تھی تو کہنے لگا دلہن کے لیے جو لباس بنایا گیا وہ 45 لاکھ روپے کا تھا، 45 لاکھ روپے کا، اور 6 مہینے کا اس کی لباس پھر کام۔ 45 لاکھ تو میں معمولی بتا رہا ہوں، لوگ تو اس سے بھی مہنگے لباس پہنتے ہیں۔ اور وہاں پر کیا عالم ہے، ایک لباس پورے مدینہ منورہ میں گھوم رہا ہے، اور نہ جانے وہ بھی ایک عام صحیح لباس ہوگا لیکن اسے عروسی لباس کا نام دیا گیا۔ مدینہ منورہ کے اندر کا جہاں جہاں شادی ہوتی بس وہی دلہن کو پہنایا جاتا، اسے واپس کر دیا جاتا، بھائی اپنی امانت لے لو۔ یہ اپنے وقت کا ضیاع نہیں، اپنے وقت کو قیمتی بناتے تھے، وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں وقت کی کوئی اہمیت نہیں۔ مسلمان اس وقت کی اہمیت کھو بیٹھا ہے۔ مسلمان اس وقت کی اہمیت کھونے کی وجہ سے آخرت میں تو یہ ہے ہی، آخرت تو اس کی ہے ہی خراب، اس کی دنیا بھی خراب ہو چکی ہے۔ یہ دنیا میں بھی ترقی نہیں کر رہا اس لیے کہ وقت کی اہمیت ہی نہیں۔ یہ کھانوں پر گھنٹے لگا دیتا ہے، یہ چائے پر گھنٹے لگا دیتا ہے، یہ صبح اپنے کام کے لیے 12-1 بجے اٹھ جاتا ہے، تو بتائیے اس کے کام میں، اس کے وقت میں کہاں برکت ہوگی؟ یہ کہاں غیروں کا اور مغرب کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں امریکہ کے، اور انہوں نے بڑی عجیب ایک دفعہ بات کی کہ ایک گورے نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ پاکستان سے امریکہ جماعت آئی، اور آنے کے بعد کا اس جماعت کے لوگوں نے مجھے دعوت دی، اور دعوت دینی شروع کی تو میں نے اس جماعت کے لوگوں سے کہا تم صبح کب اٹھتے ہو؟ اپنے ملک کی بات بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہم اتنے بجے اٹھتے ہیں۔ کہا اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ کہا جب انہوں نے اپنی باتیں کی تو میں نے ان سے کہا کہ تم یہ چاہتے ہو میں تمہاری طرح بن جاؤں؟ تم یہ چاہتے ہو میں تمہاری طرح بن جاؤں؟ اپنے وقت کو تو دیکھو، کس وقت تم اپنے ملک میں اٹھتے ہو، اور تم چاہتے ہو میں تمہاری طرح بن جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو ترقی کر رہے ہیں، ہم تو دنیا کے اس میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، جب تک انسان اپنی زندگی کے اندر معاشرت کو نہیں لائے گا تب تک یہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ہماری زندگی کا اکثر حصہ جو ہے وہ معاشرت سے متعلق ہے۔ عبادات تو 25% ہیں، 75% تو معاملات ہیں۔ مسلمان آج سب سے زیادہ دھوکہ دہی کر رہا ہے، مسلمان سب سے زیادہ آج جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان سب سے زیادہ اپنے پڑوس کو ایذائیں دے رہا ہے، تکلیفیں دے رہا ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہم ترقی کریں گے۔ ترقی ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے زیادہ وقت فرمایا اپنے گھر میں گزارو۔ اگر زیادہ وقت باہر گزارو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فتنے آئیں گے، طرح طرح کے فتنے آئیں گے، اور تمہیں ان فتنوں کے اندر جو ہے وہ فتنے تمہیں اپنا شکار بنا دیں گے۔ آج تو مسلمان کا عالم یہ ہے، گھر ایسے آتا ہے جیسے کہ وہ کسی ہوٹل میں رہنے کے لیے آیا، رات کو آیا، صبح چلا گیا، پھر رات کو آیا، جبکہ یہ کام سے جلدی بھی آتا ہے لیکن یہ وقت نہیں دیتا۔ یہ باہر
دوستوں کے اندر کئی گھنٹے گزار لیتا ہے لیکن اپنے گھر میں وقت نہیں گزارتا، پھر کہتے ہیں بچے نافرمان ہو گئے، پھر کہتے ہیں بچے ہماری بات نہیں سنتے، پھر کہتے ہیں جو ہے وہ گھر والے نافرمان ہو گئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ آپ کو جو وقت دینا چاہیے آپ وہ وقت اپنے گھر کے اندر نہیں دے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہمارے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے۔ گھر کے بہت سارے کام ایسے ہیں، آپ نے جھاڑو تک لگائی، آپ نے بکریوں کا دودھ تک نکالا، آپ نے روٹیاں اپنے ہاتھ سے بنوائی۔ آج مجھے بتائیں نا کوئی مرد یہ کام اپنے گھر کے اندر کرے، اگر کوئی کرے گا بھی تو اسے خود اپنے آپ کو عار محسوس ہوگا، اور وہ یہ نہیں سمجھے گا اللہ کے نبی نے یہ کام کیے، یہ اپنے آپ کو بھی اپنی مردانگی کے خلاف سمجھے گا، حالانکہ یہ مردانگی کے خلاف نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کا واضح فرمان ہے وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کے اندر وقت گزارا کرو۔